آج جس موضوع پر ہم نے بے تکلفی سے بات کرنی ہے وہ یہ ہے کہ آئینہ وفادار ہوتا ہے۔ ایسے ہی ہمیں بیٹھے بیٹھے خیال آیا کہ روزمرہ کے استعمال کی چیزوں میں ذرا چھپے ہوئے کوئی بڑے فلسفے کو ڈھونڈیں تو یہ غور سے جب آئینے کو دیکھیں، عام زبان میں شیشے کو دیکھیں، تو ایسا لگتا ہے وہ بہت وفادار ہے۔ وہ ہمیں ہم سے ملانے کی مکمل کوشش کرتا رہتا ہے کہ ہم خود کو دیکھتے رہیں۔ دوسری بڑی چیز جو آئینہ کر رہا ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ وہ ہمیں اپنے محبوب کے لیے پہلے سے بہتر تیار ہونے پہ سپورٹ کر رہا ہوتا ہے کہ جب ہم اپنے محبوب کے پاس جائیں تو آئینے کے آگے کھڑے ہو کے دیکھ لیتے ہیں کہ بھائی ہم ٹھیک لگ رہے ہیں، تو وہ آپ کو بتاتا ہے کہ بھائی بال ٹھیک کر لو، شرٹ کا بٹن بند کر لو، بھائی یوں دیکھ لو، وہ دیکھ لو۔ تو وہاں سے ایک احساس پیدا ہوتا ہے کہ آئینہ جو ہے یہ بہت وفادار ہوتا ہے۔ اس کی وفاداری کی بڑی ترین نشانی یہ ہے کہ جب تک تم اس کے سامنے نہ آؤ تو یہ تمہاری شبیہ پیدا بھی نہیں کرتا۔ یہ وفاداری کی انتہا ہے۔ اگر جب ہم میں کوئی بے وفائی پیدا ہوتی ہے تو محبوب کے ہوتے ہوئے کسی اور کا خیال آتا ہے۔ عموماً نماز میں جو کمپلینٹ کی جاتی ہے، صحابہ کا رسول اللہ سے پوچھنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز میں اور خیال آتے ہیں۔ آئینہ وفاداری رکھتا ہے، جب آپ آتے ہیں تبھی آپ کا خیال بھی آپ کے سامنے لاتا ہے۔ اور سب سے بڑی بات کہ آئینہ میری تنہائی کو اکیلا نہیں رہنے دیتا۔ آئینہ میری تنہائی میں دوئی پیدا کرتا ہے اور میری تنہائی کو ایک میننگ پرووائڈ کرتا ہے جہاں پر میں خود کو دیکھ سکوں۔ ہم یہ جو آج کا ایک انگریزی لفظ ہم نے بنا رکھا ہے سیلف ریفلیکشن، اس کی بھی جو ہمیں پرانی ترین دلیل یونان اور ان تہذیبوں میں ملتی ہے وہ یہی تھا کہ لوگ جب سمندر میں یا پانی میں اپنا عکس دیکھتے تھے تو پہلی دفعہ سیلف ریفلیکشن کا موقع ملتا تھا۔ تو اسی سٹیٹمنٹ کے ساتھ کبھی آئینے کو آپ دوبارہ دیکھیں، اور ہم کوشش کریں گے کہ ایسی سیریز بھی شروع کریں کہ اس میں روزمرہ کے استعمال میں ہونے والی اشیاء کا ایک بڑا میننگ دیکھیں کہ ایک آئینے میں ایک ٹرانسینڈنٹل میننگ کیا ہے، یعنی کہ ایک بہت بڑا معنی اس میں کیا چھپا ہوا ہے۔ تو وہ یہی ہے کہ بھائی آئینہ وفادار ہوتا ہے۔